میں کراچی کی عوام کو ریکال کر رہا ہوں کہ 30-30 فٹ کے اونچے درخت وہ جو دن کے اندر آکسیجن دیتے تھے، رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے تھے، جو کہ ایک جینین وے ہے، اور پھر وہ تمام درخت کراچی سے کٹ گئے، ان کی لکڑی کو بیچ دیا گیا اور یہاں پہ ایسے زہریلے پودے لگائے گئے ہیں. آپ چاہیں تو یہ حساس ادارے اس کا ایگزامن کرا لیں، جو دن میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر رہے ہیں اور رات میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر رہے ہیں. اس کے نیچے انسان نہیں بیٹھ سکتا، ایون کہ اس کے اوپر کوئی پرندہ تک نہیں بیٹھتا. اگر کسی یہ درختوں پہ لگے ہوئے کوئی مجھے پرندہ بیٹھے ہوئے کوئی تصویر لا دینا تو میں اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دوں گا. مطلب یہاں کا انوائرمنٹ اس طرح تباہ کر دیا، تار اتار کے یہاں کے بیچ دیے، درخت اتار کے یہاں کے بیچ دیے، ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچنا شروع کر دیا. اتنے کھلے ظلم کے اوپر اس کے باوجود کوئی کہے کہ کوئی میں وائٹ کالر ہوں. کون تھا اس کا ذمہ دار؟ چائنا کٹنگ ہوئی یہاں پر، یا پارکس کے اندر جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئیں، کھیل کے میدانوں کے اندر یا کالونیز بن گئیں. کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ آف کورس کہ یہ ایک شہری حکومت کے سبب ہوا، اور وہ شہری حکومت کے اوپر جتنے بھی مقدمات تھے اس دور کے اندر متحدہ قومی موومنٹ پہ جتنے بھی مقدمات تھے، یہ جو نیا گروپ آیا ہے اس کے اندر باتم موجود ہے جو این آر او کے اندر بند ہوئے اور پھر کھل گئے. عابدی صاحب، یہ ابھی آپ نے بات کی کہ 10 ٹاؤنز میں انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کروایا، ہائپ بڑی تھی. اب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو جناب ڈوب جاتا ہے، ایک دھوپ کی کرن زیادہ پڑ جائے تو 1200 بندے لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ ترقی کس جگہ پہ ہوتی رہی ہے؟ کوئی ہمیں نشاندہی کر سکتا ہے عابدی صاحب؟ یہ تو ابھی جو حال ہی میں یہ جو پودے لگائے انہوں نے پچھلے 4-5 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آوارہ بادل بحیرہ عرب کے آتے ہیں وہ برس جاتے ہیں. کراچی سے تو کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ یہ بارشوں کو ہی تو ختم کیا ہے یہاں سے. یہ جو پودے لگائے ہیں، جو CO2 یہاں سے ریلیز کر رہے ہیں دن میں بھی رات میں بھی، اس میں کون سی بارش ہونی ہے؟ اس پہ تو پرندہ نہیں بیٹھتا، انسان کہاں سے بیٹھے گا؟ اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ تپش اور حدت کا بے انتہا آغاز اور اضافہ ہوا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 8 ٹاؤن کے اندر ترقیاتی کام ہوئے، 10 ٹاؤن کے اندر ترقیاتی کام نہیں ہوئے. بلدیہ کی تمام رپورٹس اور آڈٹ رپورٹس یہاں پر موجود ہیں. اس کے اندر ہال میں بند کر کے یہاں پہ خواتین کونسلرز اور ناظمین کو جو حزب اختلاف کے تھے ان کو بیلٹوں سے مارا تھا. کون بھول گیا پاکستان میں؟ کیا میموری کسی کی کام میں نہیں آتی؟ لیاری کے اندر کون سا پانی آیا ہے؟ ملیر کے اندر کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کماڑی میں کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کورنگی کے اندر کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ نتھنگ. یہ تو نارتھ ناظم آباد کے چند بنائی ہوئی سڑکوں کو چوڑا کر کے، در حقیقت پلاننگ یہ تھی کہ ان درختوں کو کاٹنا تھا اور ان کو بیچ دینا تھا ماچس بنانے والی فیکٹریوں کو، اور وہ بیچ دیے گئے. تو اس کے لیے مجبوراً سڑکیں تو چوڑی کرنی تھی نا. کون سا یہاں پر 2 فلائی اوورز کو آپ لوگ یہاں کام کہتے ہیں؟ مطلب پاکستان میں اس عقل کی اندھی قوم کو میں بتاؤں کہ تم لوگ ساری زندگی بتیاں اور سڑک کے پیچھے ہی لگے رہو گے، اس کو کہتے ہیں کام؟ کوئی ماس ٹرانزٹ ہوتا، کوئی لوکل ٹرین سسٹم ہوتا، کوئی یہاں پہ اوور ہیڈ فلائی اوورز ہوتے جس طرح بینکاک میں بنے، جس طرح ملیشیا میں بنے. ان کی ترقی دیکھیں آپ جا کے، اس کی ترقی کو آپ اس سے میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں شہباز شریف کے شدید مخالف ہوں، لیکن میں آج بھی کہوں گا کہ واقعی کچھ بھی اس نے ترقی تو دی ہے نا. لاہور کے اندر اس طرح ہوتا ہے کام جس طرح ہو رہا ہے. لیکن کوئی یہاں پہ باقی سی ایمز جتنے بھی ہیں، یہ ہمارا سی ایم تو یہ تو پتہ نہیں قبل مسیح سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے آج تک کبھی یہی نہیں دیکھا کہ یار یہیں کا پانی چرا کے ہمیں ہی بیچا جا رہا ہے. ہم چیخ رہے ہیں یہاں پر آ کے 10-10 ہزار روپے کا ٹینکر خرید رہے ہیں، ہم 35-35 ہزار کے بل دے رہے ہیں. یہاں پر افغان خیمہ بستی میں افغانی 300 روپے کا بل دے رہا ہے، یا کنڈوں کے بل جو ہے یہ ذاتی اکاؤنٹس کے اندر جا رہے ہیں. کنڈوں کو لائن لاسز کے اندر شو کر کے اربوں روپے، 3-4 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن کی جا رہی ہے. کون ہماری فریاد سنے گا؟ عابدی صاحب، ابھی آپ نے ایک فگر دی، آپ نے ایک فگر دی، خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. 3 ارب کی ایک فگر دی. مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا جب ابھی یہ ایکشن نہیں ہوا تھا، 84 کروڑ ایک ٹی وی چینل سے ایک جو فاضل ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا تھا شام کو بھتہ اکٹھا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 3 ارب کا. تو یہ بھتے کا جو نظام ہے یہ ابھی کیا انڈر ہینڈ جاری ہے یا رینجرز کے بعد کچھ تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، بھتہ تو وہ ہوتا ہے نا جو یہ سیاسی جماعتیں جمع کرتی ہیں. میں تو آپ کو آفیشل بھتہ بتا رہا ہوں کے الیکٹرک کا، کہ کنڈوں کے بل جو ہے وہ لائن لاسز پہ شو کر رہے ہیں اینول رپورٹ کے اندر، اور تمام جتنے بھی کنڈے لگائے ہوئے ہیں وہ بل بھر رہے ہیں، ان کو کنڈوں کے بل آ رہے ہیں اور وہ ان مینجمنٹ کی ذاتی اکاؤنٹ کے اندر جا رہے ہیں جس کے اندر پاکستان کے تمام بینک ملوث ہیں.